یہ کہہ دینا بہتر ہے. وَلِلَّهِ توجہ وَلِلَّهِ اسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. اللہ ایک ہے، اس کے نام 14 ہے. جلدی بول دیا میں نے. صلوات پڑھنے اللہ بہت ایک اور بلند صلوات میں بھی ایک اور بلند صلوات. وَلِلَّهِ اسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام. فَادْعُوهُ بِهَا، بس لازم ہے کہ اسے پکارو. فعل امر ہے، لازم ہے کہ اسے پکارو. فَادْعُوهُ بِهَا، تم سب پر. اچھا جمع کا سیدھا ہے، اکیلے اکیلے کی بات نہیں ہو رہی. یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ فردی مسئلہ نہیں. بس لازم ہے تم سب پر کہ اسے پکارو. بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے. اب دوبارہ سنیے. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. اللہ کے لیے بہترین نام نہیں، اللہ ہی کے لیے بہترین نام. یہ 14 کسی اور کے نہیں ہے، یہ ہستیاں کسی اور کی نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی ہیں. اور جب یہ صرف اور صرف اللہ کی ہیں تو پھر اللہ انہی کا ہے. جب یہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں تو تمام عالم اسلام کے فقہاء نے، علماء نے باب سنن کے اندر لکھا ہے کہ من اخلص للہ 40 صباح، اگر کوئی 40 دن تک اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لے. من اخلص للہ 40 صباح 40 یوما، اگر کوئی اپنی زندگی کو 40 دن کے لیے اللہ کے لیے خالص کر لے، ہر کام اللہ کے لیے، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سوچنا بولنا دیکھنا چکھنا کھانا پینا، ہر کام اللہ کے لیے اگر کر لے. 40 دن کی بات ہو رہی ہے، 40 سال کی بات نہیں ہو رہی، 40 مہینوں کی بات نہیں ہو رہی. صرف 40 دن اگر کوئی اپنے آپ کو حوالے کر دے اللہ کے، تو 40 دن تک اللہ کی خاطر جینے والا شخص، پھر 40ویں دن کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی آواز آتی ہے کہ تیری آنکھ میری آنکھ ہے، تیری زبان میری زبان، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تیرا سوچنا میرا سوچنا ہے، تیرا بولنا میرا بولنا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ تو کرے گا گویا میں کروں گا. 40 دن اگر کوئی اللہ کی خاطر زندگی گزار لے تو پھر ہم گئے تھے ایک دیوبندی مدرسے کے اندر، تو ہم صاحب ایک صاحب وہاں پر جو تھے، انہوں نے کہا جی آپ کی کلپ ہمارے موبائلوں میں ہے، بہت ساری باتیں آپ کی کرنے کی ہیں، ٹائم تو کم، لیکن میں نے ایک دو باتیں تو ہو جائیں. تو ایک دو باتوں میں سے انہوں نے کہا جی آپ یہ عالی مدد کیوں بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگے یہ شرک ہے. تو پھر میں نے یہ عالی حدیث سنائی ہے اور میں نے کہا میں اب آپ سے ہی کہلواؤں گا یہ عالی مدد. نعرہ حیدری، آپ ہی کہیں گے یا علی مدد، کہنے یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی اس حدیث کا مجھے جواب دیں کہ جو ہم رسول اللہ سے، مولا علی سے، جناب زہرا سے، امام حسین سے، ہم ان ہستیوں سے جو مدد مانگتے ہیں تو ہمارے پاس جو دلائل ہیں، ہم سے مدد تو ہم مانگتے ہیں نا، تو دلیل بھی ہم دیں گے. بھائی جو پریکٹس نہیں کرتا، جو کام نہیں کرتا، وہ کیسے دلیل دے گا؟ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں تو جواز کا دلیل بھی میرے پاس ہوگی. مجلس میں کرتا ہوں، روتا میں ہوں تو جواز کی دلیل بھی میرے پاس ہوگی. تو اگر میں مولا سے، اہل بیت سے مدد مانگتا ہوں، نبی سے، آل نبی سے مدد مانگتا ہوں، تو دلیل تو میں دوں گا نا. ان دلائل میں سے ایک دلیل
یہ والی باتیں اس سے زیادہ ہوئی تھی وہاں، مگر ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اگر کوئی 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کی زبان میری زبان، اس کی آنکھ میری آنکھ، اس کا کان میرا کان، وہ بولے گا گویا میرا میں بول رہا ہوں گا، وہ دیکھ رہا ہوگا گویا میں دیکھ رہا ہوں گا. تو 40 دن کوئی اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو وہ ید اللہ ہو جائے، وہ عین اللہ ہو جائے، وہ لسان اللہ ہو جائے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو خانہ کعبہ میں آیا ہے اور مسجد میں شہید ہوا ہے. جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے اور جس کی شہادت اللہ کے گھر مسجد میں. بے کعبہ ولادت، بے مسجد شہادت، بے قسم نشد میسر ہی سعادت. صلوات پڑھے محمد کسے میسر نشدی کسے میسر نشدی سعادت. مصرع ٹھیک کیا ہے کعبہ ولادت مسجد شہادت. یہ استادوں کی شاگرد ہے. کسے نشد میسر، کسے نا میسر، کسے نا میسر شد این سعادت. یہ دو خانہ کعبہ میں آنا اور مسجد سے جانا یہ کوئی کم بات ہے. جس کی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہو رہا ہو اور جس کی زندگی کا حسن ختام اللہ کے گھر میں ہو رہا ہو، اس کی درمیانی زندگی کتنی اللہ کی خاطر ہو. کیونکہ یہ دو کام جو ہے نا یہ آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ دو کام میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہ دو کام میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ دنیا میں آنا آپ کے میرے ہاتھ میں ہے، نہ دنیا سے جانا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ کی توجہ جس کی ذات کے اوپر رہی ہو اور دنیا سے جاتے ہوئے جس کے اوپر اللہ کی توجہ رہی ہو، کیسے کہیں گے کہ وہ دنیا میں جو رہا ہوگا تو وہ اللہ کی توجہ کے بغیر رہا ہوگا. نعرہ حیدری، ذکر مولا کا ہواؤں میں مہک گھولتا ہے، دل بھی دھک دھک کی جگہ نام علی بولتا ہے. اتنا اعلیٰ ہے علی سب کو بتانے کے لیے، وہ علی کے لیے دیوار میں در کھولتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد تو عزیزوں بات بہت روشن ہے کہ جو ایک منظر تھوڑی ہے مولا علی کے خلوص کا، مولا علی کے اخلاص کا. من اخلص للہ، مولا علی کے خلوص. از علی آموخ اخلاص عمل. علی ہی سکھائیں گے کہ مخلص کیسے رہا جاتا ہے. کبھی جنگ بھی مولا علی نے سینے پہ چڑھ کر بیٹھے، سر اتارنا چاہتے ہیں، اس نے بے ادبی کی، سینے سے اترا کے آ گئے. اور ساری امت نے دیکھا کہ مولا کچھ دیر کے لیے ٹہلتے رہے اور پھر جا کر اس کا سر کاٹ دیا. تو لوگوں نے کہا اتنا موقع کیوں دے دیا، تو دوبارہ کھڑا ہو جاتا. حضرت نے فرمایا کہ اس وقت میں اس نے وہ حرکت کی تھی، میں اپنی ذاتی کیفیت کو اللہ کی خاطر استعمال نہیں کر رہا، اللہ کے کام میں شامل نہیں کر رہا. تو یہ ساری زندگی جس کی اس سے مدد مانگنا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، تم سب ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو ان ناموں میں اللہ کے ان ناموں میں الہاد سے کام لیتے ہیں. دانشور شخصیات تشریف پہ فرمائے جی، پورے ادارے اور پورے شعبے چلانے والے پاکستان میں اپنے وطن کے اندر لوگ تشریف فرمائے یہاں پر مجلس میں. ملحد اسے کہتے ہیں جو اللہ کو نہ مانتا، جو کسی کو اس دنیا کا بنانے والا نہ مانتا، جو کسی کو نہ مانتا ہوں نا کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، اسے ملحد کہتے ہیں. تو یہاں تو ناموں میں الہاد سے جو ناموں کو نہیں مانتا ان کو اللہ ملحد کہہ رہا ہے. جبکہ ملحد کہا جاتا ہے اسے جو اللہ کو نہ مانتا ہو. تو ایک بڑا پیغام ہے، جو انہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، جو ان ہستیوں کو نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا. چھوڑ دو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الہاد سے کام لیتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں بہت جلد پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے.
لہٰذا اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک ہدیہ کروں. بسم اللہ. میرے پاس تو یہی ہدیہ ہے آپ کو. نعرہ سلوات. آگے آ جائیں. شاہ صاحب دوسرا شاہ آ جائیں, جگہ بن گئی ہے. نعرہ حیدری. آگے بڑھیں. بسم اللہ. خاتم الانبیاء بلندر سلامات. چھوڑ دو انہیں اپنے حال پر کہ جو اللہ کے ناموں سے اللہ کے ناموں میں الہا سے کام لیتے ہیں. بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اور کافر محشر میں کہے گا کاش میں تراب ہوتا. انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے. اور کافر محشر میں کہے گا کاش میں تراب ہوتا. اور تراب ہے مولا علی کے شیعوں کا لقب, اور علی کو کہتے ہیں ابو تراب. ابو تراب کی حضرت ابن عباس حبر الامہ, ٹاپ 10 صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس, بڑے صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس حبر الامہ, امت کے ماتھے کا جھومر. یہ علماء اہل سنت نے حضرت ابن عباس کو لقب دیا ہے. یہ ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام میرے استاد, مولا علی ان کے استاد تھے. مولا علی ان کے استاد تھے. مولا علی کے چچا زاد بھی تھے, وہ بھائی بھی تھے, اور مولا علی کے استاد بھی تھے. مولا علی ان کے استاد بھی تھے. مولا علی کے وہ شاگرد تھے. ساری رات قرآن کی تفسیر لکھواتے رہے. جب کسی نے کہا نا ابن عباس تم بہت بڑے مفسر ہو, کیونکہ تفسیری روایات جتنی ہیں احادیث ہیں, تاکہ مکرم سے مولا علی سے تفسیری جو احادیث ہیں وہ سب سے زیادہ ابن عباس سے نقل ہوئی ہیں. تو ان سے کسی نے کہا کہ تم بھی بہت بڑے عالم ہو, علی بھی بہت بڑے عالم. تو انہوں نے کہا خبردار میرا مقایسہ علی سے نہیں کرو, اس لیے کہ علی بن ابی طالب نے مجھے ساری رات بیٹھ کر قرآن کی تفسیر لکھوائی, اور فجر کی اذان ہو گئی تو ابھی بسم اللہ کے بے کی تفسیر مکمل نہیں اور کہنے لگے کہ اگر مشرق سے مغرب تک اونٹوں کی قطار ہو, صلوات پڑھے محمد. مشرق سے مغرب تک اونٹوں کی قطار ہو, اور ہر اونٹ پر کتابوں کا بار ہو, اور وہ ساری کتابیں قرآن کی تفسیر ہوں, تو علی بن ابی طالب اتنی کتابیں صرف سورہ الحمد پہ لکھوائیں گے. وہ نکتہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے, وہ نکتہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے, اسی کا ذکر صفحے انبیاء میں رہتا ہے. یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے, تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے. تھا کہ 20 منٹ میں بولوں گا, پھر آپ سے کچھ سنیں گے, اس سے زیادہ ہو گیا تو محمد علی بھائی مائک جانا چاہیے لوگوں کے درمیان.